بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شیرازی آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان بہت مشہور ہوئیں۔ پہلی کتاب گلستان نثر میں ہے، جبکہ دوسری کتاب بوستان نظم میں ہے۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز ایران میں انتقال فرمایا۔ 1210 عیسوی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کی وفات آپ کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اپنی جوانی میں سعدی نے غربت اور سخت مشکلات کا سامنا کیا، اور بہتر تعلیم کے لیے آپ نے اپنے آبائی شہر کو خیر آباد کہا اور بغداد تشریف لے آئے۔ آپ نے مدرسۃ النظامیہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے اسلامی سائنس، قانون، حکمت و فلسفہ، تاریخ، عربی ادب اور اسلامی الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ سعدی شیرازی نے جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد متعدد ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ شام، مصر، عراق، انطولیہ بھی گئے، جہاں بڑے شہروں کی زیارت کی، گاہکوں سے بھرے پر رونق بازار دیکھے، اعلیٰ درجے کے فنون و لطیفہ کے نمونوں سے محظوظ ہوئے، اور وہاں کے علماء اور فنکاروں سے ملاقاتیں کی۔ آخر کار وہ جہادی صوفیوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گئے، جو صلیبی جنگوں میں شریک تھا۔ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگیں لڑیں۔ ایک ایسی ہی جنگ میں وہ جنگی قیدی بنے اور 7 سال اس کیفیت میں گزارے۔ ایک غلام کی حیثیت سے وہ خندقیں کھودنے کے کام پر متعین رہے۔ مملوکوں نے تاوان ادا کیا تو جنگی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں سعدی شیرازی بھی شامل تھے۔ قید سے رہائی کے بعد سعدی شیرازی بیت المقدس چلے گئے، وہاں سے مکہ اور مدینہ کا رخ کیا۔ 20 برس کے طویل سفر کے بعد سعدی شیرازی آخر کار اپنے آبائی وطن ایران پہنچے، جہاں انہیں اپنے پرانے رفقا کی صحبت میسر آئی۔ خراسان میں ان کی ملاقات ایک ترکی امیر طغرل سے ہوئی، جن سے بہت جلد گہری دوستی ہو گئی۔ وہ سعدی شیرازی کو ساتھ لیے سندھ گیا، جہاں انہیں پیر پتر سے ملنے کا موقع ملا، جو ایرانی صوفی شیخ عثمان مروندی کے پیروکار تھے۔ اس سفر میں وہ بر صغیر بھی آئے اور وسطی ایشیا کے ممالک کی بھی سیر کی، جہاں وہ منگول حملوں سے بچتے رہنے والے مسلمانوں سے ملے۔ یہی طغرل بعد ازاں سلطنت دہلی کی ملازمت میں داخل ہو گیا۔ اس نے سعدی شیرازی کو بھی اپنے ہاں مدعو کیا۔ سعدی شیرازی، جو ثقافتوں کی رنگا رنگی کے شائق تھے، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے اور دہلی اور گجرات میں جا کر رہے۔ اس دور میں انہیں سومناتھ کے تاریخی مندر کی سیر کا موقع بھی ملا۔ ناظرین، آج ہم نے شیخ سعدی شیرازی کے بارے میں پڑھا، جنہیں ہم شیخ سعدی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام۔